اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے، اور ایک سلسلہ جو سٹارٹ ہوا تھا، جو پچھلی آیت سے سٹارٹ ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد ہم تمام جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سب کو ایک دعا سکھائی۔ دعا کی بجائے ہم کہیں گے کہ کلمات سکھائے کہ کس طرح سے اللہ سے بات کی گئی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تو بادشاہتوں کا مالک ہے، اور تمام بادشاہت کا جو مالک ہے وہ آپ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہیں، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ان سے بادشاہت چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تو ذلیل کر دیتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، اور انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے آپ کا کر کے بات کی تھی، اور تؤتی اور تنزع، اس طرح کے ورڈز ہم نے تا کے ساتھ پڑھے تھے، جس میں ہم اللہ سے ڈائریکٹ مخاطب تھے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسے سکھا رہے ہیں، قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگلی آیت بھی بالکل ویسی ہی ہے، تو لیجو، تو داخل کرتا ہے، تو لیجو، واو لام جیم اس کا روٹ ہے، جبکہ داخل کرنا وہ بھی عربی کا ہی ورڈ ہے، تدخلو۔ لیکن تولیجو اور تدخلو میں کیا فرق ہے کہ تولیجو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی تنگ جگہ میں کسی مقصد کے لیے داخل ہونا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا، تولیج اللیل فی النہار، کہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ تو ہم اگر دن اور رات کی ٹرانزیشن کو ذہن میں رکھیں کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے جو رات ہے وہ دن میں داخل ہوتی ہے، اور کس طرح دن جو ہے وہ آہستہ آہستہ رات میں تبدیل ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے خاص ورڈ آیا ہے تو لیجو۔ تو اس ورڈ کو ہم، یہ شاید پہلی دفعہ آیا ہے ورڈ، اس کو ذہن میں رکھیں، تو لیجو اللیل فی النہار۔ تو اس کے ذہن میں یہ جب آپ کے یہ اس ورڈ کا مطلب آئے نا، تو بالکل آپ اس کی اپوزٹ سوچیں کہ آپ کسی کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور اندھیرا ہے، اور آپ نے بٹن آن کیا ہے اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اسی طرح آپ جانے لگے ہیں تو پورا ایک بٹن بند کیا ہے اور پورا کمرہ اندھیرا ہو گیا۔ دن اور رات کا ٹرانزیشن ایسے نہیں ہوتی۔ دن آہستہ 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 پہلے سحری کا ٹائم ہے، اس کے بعد تو آہستہ آہستہ فجر کا ٹائم ہے، پھر سورج کا طلوع شمس کا ٹائم ہے، یہ ساری چیزیں ایک ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں۔ یہ ہے ورڈ تولیجو کا مطلب، کہ تو داخل کرتا ہے رات کو نہار میں، یعنی کہ دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کے ٹائم کو، نہار کو لیل میں۔ تو اس میں جو مین چیز آپ کو یاد رکھنی ہے نا اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ پہلے کس کا ذکر آیا ہے، کیونکہ دونوں کا ذکر آیا ہے، دن رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا۔ تو جب ہم حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہم یہ نہ ہو کہ ہم پہلے نہار بول دیں، اور تو وہ غلط ہو جاتا ہے نا۔ تو ہم نے پہلے لیل بھی بولنا ہے۔ تو اس کو میں اسی لیے میں نے صرف لیل کو ہائی لائٹ کیا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے جب آیت سٹارٹ کرنی ہے تو ہم نے کہنا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس والے پارٹ کو یاد رکھیں گے، تو لیجو کا ورڈ یاد رکھیں گے، اور اس کے بعد تو لیجو کے بعد پہلا جو ورڈ ہوتا ہے وہ لیل آتا ہے، اور لیل کا اپوزٹ ہوتا ہے نہار۔ تو لیل فی النہاری، فی کی وجہ سے نہاری کے نیچے زیر آیا ہے، اور اس کے بعد اور تو لیجو اور لیلہ یہاں پہ چونکہ مفعول ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آیا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ مفعول جو ہے وہ نہار ہو گیا، اس لیے نہار کے اوپر زبر آیا ہے، اور فی کے بعد جو ہے وہ جو اسم ہوتا ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ آپ نے زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں کرنی۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اس کے بعد جو اگلا ورڈ ہے وہ ہے تخرجو۔ تخرجو سے ہم واقف ہے۔ تخرجو کا مطلب ہے تو خارج کرتا ہے، تو نکالتا ہے، تو نکالتا ہے۔ وہ داخل کرنے کے معنی میں تھا، یہ اس کا اپوزٹ ہے، تخرجو تو نکالتا ہے۔ اب کس کو کس سے نکالتا ہے؟ الحیہ۔ اب یہاں پہ جو دو ورڈز آ رہے ہیں وہ ہیں حیہ اور میتی۔ حیہ کہتے ہیں زندہ کو، جو زندہ ہوتا ہے نا، لائف کو، لیونگ تھنگ کو، من المیتی، اور میتی کہتے ہیں مردہ کو، ٹھیک ہے۔ تو زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ تخرجو کے ساتھ پہلے حیہ آیا ہے یا میتی آیا ہے۔ تو حیہ جو ہے وہ تخرج الحی من المیتی، اور اس کو بھی ورڈ کو میتی نہیں کہنا، میتی، یا کے اوپر شدہ ہے۔
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. حی، یہاں پہ بھی ہم نبر کے ساتھ یہاں پہ رکیں گے، کیونکہ ہم یہاں پہ رکیں گے، یہاں پہ وقف کا نشان ہے. حی، حی، اس طرح کر کے نا تھوڑا سا ایکسینچویٹ کر کے یہاں پہ نبر کے ساتھ ہم اس کو یہاں پہ رکیں گے. تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ من بھی حرف جر ہے، اور اس کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے وہ میتی یعنی کہ زیر کے ساتھ آئے گا. اور تخرج المیتا، یہاں پہ میتا ہے کیونکہ یہاں پہ مفعول ہے، مفعول ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے. من الحی، حی، اس طرح کر کے رکیں گے. اس کے بعد ختم کیسے ہو رہی ہے یہ آیت؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. وَتَرْزُقُ، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے. بہت ہی پیاری یہ آیت ہے، یہ بہت ہی اسی کی کنٹینیویشن میں جو ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی لاسٹ لیسن میں، اس کی کنٹینیویشن میں ہے کہ جیسے تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو ایک طرح سے دو اپوزٹ چیزوں کا ذکر ہوا تھا. یہاں پہ بھی بالکل اسی طرح دو اپوزٹ چیزوں کی بات ہے جو اللہ ہی سے ہم منسوب کر رہے ہیں کہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے. ترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ یرزق نہیں کہنا، من یشاء نہیں کہنا. یہ تا جو ہے وہ تم کی علامت ہے، یعنی کہ سیکنڈ پرسن سے مخاطب جب ہوتے ہیں نا تو اس طرح سے بات کرتے ہیں. وَتَرْزُقُ، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب. اور بالکل یہی فریز ہم آگے حضرت مریم کے واقعے میں بھی پڑھیں گے، تو اس کو یہ یاد رکھنا ہے. وہاں پہ یرزق ہوگا، تو یہاں پہ ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ایک بہت امپورٹنٹ حکم جو ہے یہاں پہ مومنوں کو حکم ایک دیا جا رہا ہے، اور ڈائریکٹلی مومنوں سے مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ. ایک جرنل پرنسپل بتا دیا گیا ہے کہ مومنین ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، ہے نا. یہ دیکھیں شروع میں جو ورڈ آ رہا ہے لا یتخذ، لا یتخذ، یہ اصل میں یتخذ تھا، لیکن چونکہ آگے حمزۃ الوصل آ رہا ہے اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں تو ایک ساکن کو زیر دے کے آگے سے جوڑا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہے لا یتخذ المؤمنون. اب یہ نون جو ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ رفع حالت ہے، اور جو رفع حالت میں جو اسم ہوتا ہے وہ فاعل بن کے آتا ہے. جو بھی ہم پیچھے پہلے ورب پڑھتے ہیں، یہ ورب ہے کہ یعنی کہ فعل امر ہے کہ مت بنائیں. اخذہ کا مطلب ہوتا ہے نا لے لینا، بنا لینا. تو لا یتخذ المؤمنون، مومنین ہرگز نہ بنائیں. یہ ایک حکم ہو گیا تمام مومنین کے لیے. کیا نہ بنائیں، اور کس کس سے بات ہو رہی ہے، کس کو کیا نہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو آگے ہم دو ورڈز دیکھیں گے جو دونوں نصب حالت میں ہیں. ایک تو یہ مومنون، یہ مومنین نہیں پڑھنا ہے اس کو کیونکہ آگے ہی مومنین بھی آ رہا ہے. تو یہ کچھ ایسی یہ والی جو آیت ہے نا، یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ کے جب یاد کریں گے تو بہت جلدی سے یاد ہو جائیں گی. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. تو یہ دو چیزیں آ گئیں جو ہم نے، جن کو کیا نہیں بنانا، ہم نے کافرین کو دوست نہیں بنانا، اولیاء نہیں بنانا، اپنا ولی اور کارساز اور مددگار نہیں بنانا. یہ اللہ تعالیٰ کا بیجک ایک پرنسپل دے دیا کہ مومنین ہرگز نہ بنائیں کافروں کو اولیاء، دوست. یعنی کہ مومنین کافرین کو ہرگز دوست نہ بنائیں. من دون المؤمنین، دوسرے مومنین کو چھوڑ کر، یعنی کہ جو باقی مومنین ہیں، مومنین کو چھوڑ کر مومنون جو ہیں وہ کافرین کو دوست ہرگز نہ بنائیں. یہ ہے مین اس آیت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پرنسپل دیا ہے کہ دیکھو جو جتنے بھی مومنین ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کافرین کو، مومنین میں ہم اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اردو میں بات کر رہی ہوں، لیکن یہاں پہ مومنون کا ورڈ آیا ہے. دونوں میں فرق نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ اس کی سٹیٹس کا فرق ہے. یہاں پہ یہ سبجیکٹ کے طور پہ آیا ہے، یعنی کہ اس ورب کا سبجیکٹ کون ہے، کون یہ کر رہا ہے، کون کس کو کرنا ہے، وہ ہے کہ مومنون نہ بنائیں کافرین کو. اب کافرون نہیں آیا، کافرین آیا ہے. تو یہ اس وقت حالت نصب میں ہے، فاعل مفعول ہے، یہ مفعول الکافرین، کافرین کو
کیا نہ بنائیں؟ اولیاء، ان کو اپنا مددگار، اپنا دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر، مومنین کے سوا کسی بھی کافر کو دوست نہ بنائیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور بہت ہی یہ جس کی وجہ سے جس کو پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مومنین کو کہتے ہیں کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی۔ تو اس کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ معاملات بھی آپ کر سکتے ہیں، ان سے تجارت بھی کر سکتے ہیں، ان سے لین دین کا سودا بھی کر سکتے ہیں، آپ کی باہمی دوستی ایک اچھے ٹرمز پہ ہوتی ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں، ان سے اچھے طریقے سے مل سکتے ہیں، ان سے خیر خواہی کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ ان کی اچھی خاطر مدارت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو پکی دوستی اور مودت اور جو دلی لگاؤ ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے آپ کا دین کمپرومائز ہوتا ہے، اس طرح کی دوستی سے منع کیا گیا۔ تو اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا، بہت بہترین طریقے سے مفسرین نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح کی دوستی آپ کر سکتے ہیں اور کس طرح کی دوستی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا کہ مومنون جو ہیں وہ کافرین کو اپنا دوست نہ بنائیں، جو کوئی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، یہ بات یاد رکھنی ہے ہم سب نے، ہم نے کافروں سے دوستی نہیں کرنی، ورنہ کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں وہ توقع کرے اللہ سے، من اللہ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے، فی شَيْءٍ، کوئی بھی چیز۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کی طرف سے پھر وہ کسی چیز کا توقع نہ کرے۔ کیا ہم میں سے کوئی جو مومن ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے دور رہ سکتا ہے؟ اللہ اگر اس کو کہہ دے کہ میری طرف سے تم کچھ توقع نہ کرنا، ہم اس چیز کو برداشت نہ کر پائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ۔ تو اب یہاں پہ رکنا نہیں ہے، آپ نے اس پورشن کو اچھے سے جب یاد ہو جائے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کو بار بار زبان سے ادا کیجیے گا تو یہ انشاءاللہ یہ پورا فریز آپ کو یاد ہو جائے گا۔ نہیں ہے پھر اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز میں، فی شیء، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا، اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آگے ایکسیپشن بھی اللہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ تم آپ نے دیکھے نا بالکل ان سے پکی دوستی تو کرنی نہیں ہے، لیکن what if آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ان کی شر سے بچنا ہے، آپ کو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ نے ان سے دوستی کا اظہار نہ کیا اور تو آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کی ایکسیپشن بتا دی کہ ان تتقو، اگر تم ڈرو، منہم، ان سے، تقا، ڈرنا، یا اگر تم ان سے بچو، ان سے بچنا، یعنی کہ اگر تم ان سے بچنا چاہتے ہو کسی طرح سے، تو اگر تم ان سے بچتے ہو کوئی بھی کفر یا کافر کے ساتھ دوستی کا اظہار کر کے، تو تم وہ کر سکتے ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دیا۔ تو اس کی ضرور تفسیر پڑھیے گا کہ کون سی ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم دوستی کے لیے کلمات بتا سکتے ہیں کہ ہم زبان سے ادا کر دیں، اور تب ہو سکتا ہے، ادروائز ہم دوستی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ۔ تو یہ جو أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ ہے، اس کو بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، تو یہ بار بار جب اس کو زبان سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی یاد ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک بات یاد کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ان سے ڈر رہے ہو، اس لیے وہ بہت کوئی خوف ہے یا بچنے کی کوئی چیز ہے وہ تم کر رہے ہو، لیکن اس وقت بھی تم نے کیا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے نفس کے ذریعے سے ڈرا رہا ہے۔ یحذر کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈراتا ہے، تم سب کو، کی بات ہو رہی ہے، تمام مومنون سے بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تم سب کو ڈرا رہا ہے، اللہ ڈراتا ہے، کون؟ اللہ، تو اللہ ڈراتا ہے تم سب کو، نفسہ، اپنے نفس کے ذریعے سے، تو اللہ اپنے آپ سے تم سب کو ڈرا رہا ہے، یعنی کہ تم ڈر کے رہو۔ ہزارہ کہتے ہیں نا ایسی کہ ہولناکی کا، یعنی کہ آپ کو عذاب کا ڈر ہوتا ہے،
موت کا ڈر ہوتا ہے، اس طرح کا جو ڈر ہے وہ اللہ کی ذات سے آپ کو ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر وقت تمہیں یہ ڈر رہنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو دیکھیں جب یہ بالکل یہی جملہ ایک دفعہ پھر سے آئے گا یحذرکم اللہ نفسا، لیکن وہاں پہ جو اینڈنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ جو اینڈنگ آئی ہے وہ ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ بات ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں نا، اولیاء کی طرف ہم کب جاتے ہیں؟ اولیاء کی طرف جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی مدد کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ہم اولیاء کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی اینڈنگ کیسے کی؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مصیر کہتے ہیں جگہ، پلٹنے کی جگہ، جہاں انسان پہنچتا ہے، ریچ کرتا ہے، ڈیسٹینیشن جو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ڈیسٹینیشن تو تمہاری صرف اللہ ہی کی طرف ہے، تم کسی کی طرف اولیاء بن جاؤ، آخر میں جانا تو تم نے مصیر کیا ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو یہ والی جو فریز ہے ہم نے اس وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ کے ساتھ اس آیت میں اس طرح کی اینڈنگ کو یاد رکھنا ہے۔ آگے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، کہہ دو۔ اور یہ جو آگے مضمون ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ ہے ان تخفوا ما فی صدورکم، صدور کہتے ہیں سینوں کو، چیسٹ کو، اور چیسٹ میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کا دل، چونکہ کافرین سے جو دلی دوستی ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے نا، دل کا معاملہ زیر بحث آیا تھا پہلی آیت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، یعنی کہ تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، یا او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ کامل ہے، چاہے سینوں میں چھپی ہوئی کوئی بھی بات تم سینے میں چھپا لو یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہی ویسے ہی بات آ گئی جس طرح سے وہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہمیشہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تمہارے دلوں میں جو ہے، اور چاہے جو تم اس کو چھپاؤ یا چاہے اس کو ظاہر کرو تو بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ یعلم ما، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تمہارے دل کی بات کیا چیز ہو گئی؟ تو یہ ایک بہت پیاری آیت ہے کہ اس شروع ہو رہی ہے قل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تو وہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اللہ تو اس تک سے واقف ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اب دیکھیں واللہ، ہم نے بالکل اسی طرح کا علی کل شیء قدیر، ہم نے انک علی کل شیء قدیر لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا، وہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹلی مخاطب تھے۔ اب یہاں پہ اللہ اپنے آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، ایک اس طرح سے یہ والا جو آج کا لیسن ہے اس کو، ایک تو اس آیت کو آپ پچھلی آیت سے ہمیشہ جوڑ کے پڑھیں، وہ جو تعز من تشاء و تذل من تشاء والی آیت ہے اس کے ساتھ اس کو یاد رکھیں، اور اس کے بعد یہ ایک بہت امپورٹنٹ حکم جو مومنون کو دیا جا رہا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست ہرگز نہ بنائیں، اور اس کے بعد قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہم یعلمہ اللہ، جو کچھ کہہ دو، ان کو بتا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ اگر تم چھپاتے ہو جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، جو مرضی کر لو، اللہ بہترین۔ یہ بار بار ہم اس طرح کی جو یہ مضمون ہے نا کہ ہر چیز چاہے تم اسے چھپاؤ یا چاہے اس کو ظاہر کرو، تخفو اور تبدو ہم نے اکٹھے پڑھا ہوا ہے پہلے بھی، اور اللہ تو جو آسمانوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین میں ہے اس کو بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔